حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مال جمع کرنے والے لوگ جیتے جی مر چکے ہیں، اور اہل علم کا نام جب تک دنیا قائم ہے باقی رہے گا۔ ان کے بدن آنکھوں کے سامنے موجود نہیں، مگر ان کے علوم دلوں کے اندر محفوظ ہیں۔ خدا تمہیں اولاد سے نوازے تو سب سے پہلے اس کی اچھی تربیت پر دھیان دو اور اسے اچھے کاموں میں لگاؤ۔ جو شخص اپنے بھائی بندوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے اس سے کوئی محبت نہیں کرتا، اور جو شخص لوگوں کے ساتھ انصاف سے برتاؤ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کی قوت اور طاقت کو زائل کر دیتا ہے۔ دنیا کے زیادہ تر مسائل الفاظ اور زبان کی کوتاہیوں اور غلط معنی اخذ کرنے سے جنم لیتے ہیں۔ چنانچہ کبھی بھی الفاظ کی ظاہری سطح تک خود کو محدود مت کرو۔ جب محبت اور عشق کے میدان میں قدم رکھتے ہیں تو الفاظ بیان اور زبان و اظہار اپنی اہمیت کھو بیٹھتے ہیں۔ وہ جو کسی لفظ سے بیان نہ ہو سکے اس کو صرف خاموشی سے ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ اس بات پر پریشان مت ہو کہ راستہ کہاں لے کر جائے گا، بلکہ اپنی توجہ اپنے پہلے قدم پر رکھو۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے اور یہی سب سے مشکل کام ہے۔ جب پہلا قدم اٹھا لیا تو پھر اس کے بعد ہر شے کو اپنے قدرتی انداز میں کام کرنے دو، اور تم دیکھو گے کہ راستہ خود بخود کھلتا جائے گا۔ بہاؤ کے ساتھ مت بہو، بلکہ خود ایک لہر بن جاؤ جس کا اپنا ایک بہاؤ ہوتا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی عقل مندی دوسروں سے عبرت حاصل کرنا ہے۔ اگر کسی کا برا کام دیکھ کر اس کا انجام دیکھ لو تو عقل مندی اسی میں ہے کہ اس کے انجام سے عبرت کو پکڑا جائے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ جو بھی چیز ہماری عادت سے دور ہے وہ ہماری عقل سے بھی کئی ہزار گنا دور ہوتی ہے۔ جو چیز ہماری عادت میں ہوتی ہے وہ عقل سے بھی قریب ہوتی ہے۔ تمہاری زبان پانی کا ذائقہ محسوس کرے اور باقی چیزوں کا ذائقہ محسوس نہ کرے تو سمجھ جاؤ موت آنے والی ہے۔ عزت اسی میں پوشیدہ ہے کہ جو کچھ بھی اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے اس پر راضی رہو اور اسی پر قناعت کرو۔ زیادہ کی طلب عزت سے دور کر دیتی ہے۔ جو دوسروں کو ذلیل و خوار نہیں کرتا اللہ اسے کسی بھی جگہ پر ذلیل و خوار نہیں کرتا۔ ہمیشہ اس کا سر بلند رہتا ہے اور عزت اس کے مقدر میں رہتی ہے۔ استاد کی عزت کرنے والا دنیا میں کہیں بے عزت نہیں ہوتا۔ استاد کی عزت انسان کو ایسے رتبے پر لے جاتی ہے جہاں پر پہنچ کر ہی وہ استاد کی اہمیت کو سمجھ سکتا ہے۔ ہم خدا کے بارے میں جو گمان رکھتے ہیں وہ دراصل ہماری اپنی شخصیت کے بارے میں ہمارے گمان کا ایک عکس ہوتا ہے۔ اگر خدا کے ذکر سے ذہن میں محض الزام اور خوف ہو، الزام تراشی ہمارے اپنے سینے کی گھٹن میں پنپ رہی ہے، اور خدا ہمیں محبت اور شفقت سے چھلکتا ہوا دکھائی دے تو یقیناً ہم بھی محبت اور شفقت سے چھلک رہے ہیں۔ جس شخص کا ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے اس کی سلطنت کو زوال آ جاتا ہے۔ نعمت کے زائل کرنے اور عذاب میں جلدی مبتلا کرنے میں ظلم پر اصرار کرنے سے بڑھ کر کوئی چیز مؤثر نہیں۔ تم کائنات کی ہر شے اور ہر شخص میں خدا کی نشانی دیکھ سکتے ہو، کیونکہ خدا صرف کسی مسجد و مندر یا کسی گرجے گھر تک محدود نہیں ہے۔ لیکن اگر پھر بھی تمہاری تسلی نہ ہو تو خدا کو کسی عاشق صادق کے دل میں ڈھونڈو۔ علم حکمت کا پھل اور اعمال کی درستی اس کی شاخیں ہیں۔
علم نہایت بزرگ سرمایہ اور پرہیزگاری نہایت پاک کھیتی ہے۔ علم کا سر اخلاق میں امتیاز پیدا کرنا ہے، اچھے خلقوں کو ظاہر کرنا اور بروں کا کلا کما کرنا ہے۔ زندگی میں جو بھی تبدیلی تمہارے راستے میں آئے اس کے استقبال کے لیے تیار رہو، اس کی مزاحمت مت کرو، بلکہ زندگی کو اس بات کا موقع دو کہ تم میں سے گزر کر اپنا راستہ بنا سکے۔ اس بات کی فکر مت کرو کہ زندگی میں نشیب و فراز آ رہے ہیں۔ تمہیں کیا پتا کہ آنے والی تبدیلی تمہارے حق میں بہتر ہے یا موجودہ حالت۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے جس نے اپنی حیاتی سے موت کے لیے، فنا سے بقا کے واسطے اور دنیا فانی سے آخرت باقی کے واسطے کچھ کما لیا۔ اللہ کا کلام سن کر اس کا اثر دل پر رکھو، اس کے عذاب سے کانپ کر نیک عمل کرو، نیک اعمال میں جلدی کرو، جاہلیت کے فخر سے پرہیز کرو اور اپنی حمیت کی بڑائی سے باز رہو۔ بے شک رات اور دن میں تیرے کام پورے نہیں ہو سکتے، بس تو کچھ حصے میں کام کر اور کچھ حصے میں آرام۔ آسمان پر شاید اتنے ستارے نہ ہوں جتنے دنیا میں جھوٹے اور ناقص شیوخ پائے جاتے ہیں۔ تو کبھی بھی کسی سچے مرشد کو کسی ایسے مرشد سے مت ملانا جو نفس کا پجاری ہو اور اپنی ذات کا اسیر ہو۔ ایک سچا مرشد کبھی بھی تمہیں اپنی ذات کا اسیر بنانے کی کوشش نہیں کرے گا، اور نہ وہ اپنے نفس کے لیے تم سے تابعداری اور تعریف و توصیف کا تقاضا کرے گا، بلکہ اس کے برعکس وہ تمہیں تمہاری اصل اور حقیقی شخصیت سے متعارف کروائے گا۔ سچے اور کامل مرشد تو کسی شیشے کی مانند شفاف ہوتے ہیں تاکہ خدا کا نور ان میں سے کامل طور پر چھن کر تم تک پہنچ سکے۔ تیرے لیے نہایت ضروری وہ عمل ہے جو تجھے دین کی روشنی کی طرف رہنمائی کرے۔ جنت صرف خواہش آرزو سے ہاتھ نہیں آتی، اور روزی محض غنی بننے سے حاصل نہیں ہوتی۔ اپنے سے بڑے کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کرنا، اپنے سے چھوٹوں اور محتاطوں کو ذلیل نہ سمجھنا، جو کام اپنی طاقت سے زیادہ ہو اسے شروع نہ کرنا، زبان کا دل سے اور قول کا فعل سے مخالف نہ ہونا، جو بات پوری طرح معلوم نہ ہو۔ اطاعت کرنے کے برابر کوئی عبادت نہیں، اور برے کام کا خوف دلانے کے برابر کوئی نعمت نہیں۔ عقل اور دل دو مختلف چیزیں ہیں۔ عقل لوگوں کو کسی نہ کسی بندھن میں جکڑتی ہے اور کسی چیز کو داؤ پر نہیں لگاتی۔ دل ہر بندھن سے آزاد ہو کر اپنا آپ داؤ پر لگا دیتا ہے۔ عقل ہمیشہ محتاط اور پھونک پھونک کر قدم رکھتی ہے کہ دیکھو کسی کیفیت کا زیادہ اثر مت لینا، لیکن دل کہتا ہے کہ مت گھبراؤ، ہمت کرو اور ڈوب جاؤ کیفیت میں۔ عقل آسانی سے اپنا آپ فراموش نہیں کرتی، جبکہ عشق تو بکھر جانے اور فنا ہو جانے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے، اور خزانے بھی تو ویرانوں میں لیے تلے ملتے ہیں۔ ایک شکستہ دل میں ہی تو خزانہ مدفون ہوتا ہے۔ خالص عبادت یہ ہے کہ انسان محض اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھ کر اور اپنے گناہوں سے ڈرتا رہے۔ کسی محتاج کو کوئی چیز عطا کرنے میں کل تک دیر نہ کر۔ تمہیں کیا معلوم کہ کل تک تجھے یا اسے کیا پیش آئے گا۔ صبر اس بات کا نام نہیں ہے کہ انسان عزو معطل ہو کر بے بسی کے ہاتھوں برداشت کے عمل سے گزرتا رہے، بلکہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان اتنا دور اندیش اور وسیع نگاہ کا حامل ہو کہ معاملات کے انجام پر نظر رکھتے ہوئے رب پر بھروسہ رکھے۔ صبر کیا ہے؟
صبر یہ ہے کہ جب تم کانٹے کو دیکھو تو تمہیں پھول بھی دکھائی دے، جب رات کے گھپ اندھیرے پر نظر پڑے تو اس میں صبح صادق کا اجالا بھی دکھائی دے۔ بے صبری یہ ہے کہ انسان اتنا کوتاہ بین اور کم نظر ہو کہ معاملے کے انجام پر نظر ڈالنے سے قاصر رہ جائے۔ عاشقان الہی صبر کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پہلی کے باریک چاند کو ماہ کامل میں تبدیل ہونے کے لیے کچھ وقت ضرور گزارنا پڑتا ہے۔ جس بندے کی عقل تھوڑی ہوتی ہے وہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کی عقل اس کا حوصلہ بڑھاتی ہے کہ یہی کام تیرے لیے بہتر ہے۔ جو انسان گناہ کے بعد شرمندگی محسوس کرے تو سمجھ جاؤ اس کے اندر تھوڑی بہت غیرت باقی ہے، وہ سیدھے راستے پر آ سکتا ہے، بس اسے کوئی ہدایت دینے والا ہو۔ عقل ہستی کو، حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ جب غصہ غالب آ جائے تو پھر دماغ کی روشنی گل ہو جاتی ہے۔ جس طرح ایک ماں کو بچے کی پیدائش کے لیے درد و کرب کے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے، اسی طرح ایک نئی شخصیت کو جنم دینے کے لیے تکالیف ضرور اٹھانی پڑتی ہے۔ جس طرح ایک دن کو اپنی روشنی پوری شدت کے ساتھ بکھیرنے کے لیے شدید گرمی اور حدت برداشت کرنی پڑتی ہے، اسی طرح محبت بھی دکھ اور درد کے بغیر تکمیل کو نہیں پہنچ سکتی۔ جس جگہ کامل عقل ہوتی ہے وہاں لالچ زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتی۔ قدرت نے دماغ کو دل سے کافی اونچی جگہ پر رکھا ہے۔ عقل مند انسان کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے کہ جب اس سے کوئی گناہ یا غلطی سرزد ہو جائے تو وہ پشیمان ہوتا ہے، اس کی نیندیں اڑ جاتی ہیں اور وہ غلطی کو سدھارنے میں لگ جاتا ہے۔ تنہائی اور خلوت دو مختلف چیزیں ہیں۔ جب ہم تنہا اور اکیلے ہوتے ہیں تو اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جانا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں، لیکن خلوت یہی ہے کہ آدمی تنہا ہوتے ہوئے بھی تنہا نہ ہو۔ بہتر ہے کہ ہماری تنہائی کسی ایسے شخص کے دم قدم سے آباد ہو جو ہمارے لیے ایک بہترین آئینے کی حیثیت رکھتا ہو۔ یاد رکھو کہ صرف کسی دوسرے انسان کے دل میں ہی تم اپنا درست عکس دیکھ سکتے ہو، اور تمہاری شخصیت میں خدا کے جس مخصوص جلوے کا ظہور ہو رہا ہے وہ صرف کسی دوسرے انسان کے آئینے قلب میں تمہیں دکھائی دے گا۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو اپنی بیوی کو ان 3 کاموں سے روک لو، ورنہ دولت کبھی ہاتھ نہیں آئے گی۔ کبھی بھی رات کو گھر میں جھاڑو مت لگاؤ، کبھی بھی ننگے سر کھانا مت پکاؤ، مٹی یا چینی کے برتن ٹوٹے ہوئے استعمال نہ کریں، صبح فجر سے سورج نکلنے تک کبھی نہ سوئیں۔ ان باتوں کو اپنا لیں، دولت خود بخود آپ کے گھر میں آنا شروع ہو جائے گی۔ ایک انسان کے لیے اتنی عقل کافی ہے کہ غلط اور صحیح کی پہچان کر سکے، اسے پتہ ہو کہ غلط راستہ کون سا ہے اور صحیح راستہ کون سا ہے۔ گھر میں اگر ایک بے وقوف رہتا ہو تو یہ گھر کی تباہی کے لیے کافی ہوتا ہے۔ مشرق، مغرب، شمال، جنوب، ان سب سے کچھ فرق نہیں پڑتا، تمہارے سفر کی سمت کوئی بھی ہو، بس یہ دھیان ضرور رہے کہ ہر سفر ذات کا داخلی سفر ضرور بنے۔ اگر تم اپنی ذات کے اندرون میں ایک مقام سے دوسرے مقام تک باطنی سفر کرو تو تمہارے ساتھ یہ پوری کائنات اور جو کچھ اس سے ماوراء ہے وہ بھی شریک سفر ہو جاتے ہیں۔ عقل مند وہی آدمی ہے جو اللہ کے سامنے پیش ہونے سے پہلے تیاری کر لے تاکہ اللہ کے سامنے جا کر شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔